السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے پروگرامنگ میتھڈالوجی کی. یعنی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے پروگرام لکھنے ہیں تو ایک اچھے طریقے سے لکھیں, اس کے بڑے فائدے ہوں گے. اس کے فائدے یہ ہوں گے, آپ کا پروگرام جو ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوگی, یعنی اس میں بگز وغیرہ نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے. دوسرے یہ کہ اگر اچھے طریقے سے اچھا پروگرام آپ نے لکھا ہے تو اس کو مینٹین کرنا, اس کو انہینس کرنا وہ بھی آسان ہے. اور لوگوں نے دیکھا ہے اگر آپ ایک اچھی پروگرام میتھڈالوجی یوز کرتے ہیں تو جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہوتی ہے نا, جتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, جتنا ٹائم آپ کا لگتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. عموماً جب لوگ چھوٹے چھوٹے پروگرام لکھتے ہیں تو آپ انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے, وہ فٹافٹ جا کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹھکا ٹھک ٹائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اسے رن کرتے ہیں, اس میں پرابلمز ہوتی ہیں, رن کرتے ہیں پرابلمز ہوتی ہیں, فکس کرتے ہیں, رن کرتے ہیں, فکس یوں بس وہ کرتے ہی رہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فوراً فٹافٹ جا کے پروگرام لکھنا, اس سے ان کا ٹائم بچے گا. لیکن لوگوں نے بڑی اچھی سائنٹیفک اسٹڈیز کی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جو کوڈ اینڈ ڈیبگ والا سائیکل ہے نا, اس سے بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور اس سے جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کی کوالٹی بھی اتنی زبردست نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے ایک اچھی پروگرامنگ میتھڈالوجی کی بات کی تھی. ہم نے کچھ گائیڈ لائنز ڈسکس کی تھی کہ جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کے پروگرام کی کوالٹی اچھی ہوگی, اس میں بگز کم ہوں گے, اس کو مینٹین کرنا آسان ہوگا, اس کو انہینس کرنا آسان ہوگا, اور آپ کا وقت بھی کم لگے گا ان کو لکھنے میں, اور آپ کی کاسٹ بھی کم پڑے گی ان کو لکھنے میں. اس کے علاوہ ہم نے ٹیسٹنگ اور ڈی بگنگ کی بھی کچھ بات کی تھی. بات ہم نے شروع کی تھی ریڈیبل پروگرام سے, کہ اچھے پروگرام وہ ہوتے ہیں جو وہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ ان کو پڑھنا بھی آسان ہو, ان کو پڑھنا, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی آسان ہو. اس کا فائدہ یہی ہے کہ بعد میں اگر چینجز کرنی پڑیں گی تو ظاہر ہے پہلے اوریجنل پروگرام انڈرسٹینڈ ہوگا تب بھی اس میں چینجز کر سکیں گے نا. اگر اوریجنل پروگرام کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کم ٹائم لگے گا, بڑے فائدے کی بات ہے. تو ریڈیبل پروگرامس آر ویری امپورٹنٹ. جب بھی پروگرام لکھیں ریڈیبل پروگرامز لکھیں. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ریڈیبلٹی کی وجہ سے اگر پروگرام کی ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہوتی ہے, دیٹس فائن, دیٹس اے ریزنبل ٹریڈ آف. سو اف اے پروگرام بیکمز مور ریڈیبل بیکاز آف سم تھنگ یو ڈو, اور اس کی ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ڈو اٹ. تو ریڈیبل پروگرام لکھنے کے لیے, اچھے پروگرام لکھنے کے لیے ہم نے جو گائیڈ لائنز آپ کو بتائی تھیں, اس میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب بھی ڈیزائن کریں پروگرامز کو تو چھوٹے چھوٹے حصوں بخروں میں اسے بانٹ دیں, چھوٹے چھوٹے فنکشنز کی مدد سے اس کو امپلیمنٹ کریں, اور یہ کہ گلوبل ویریبلز کوشش کریں کہ نہ یوز کریں. جہاں تک کوڈنگ کا تعلق ہم نے کہا تھا کہ انڈینشن یوز کریں, سیمی کولنز یوز کریں, آئیڈینٹیفائرز ایسے ہوں جو ڈسکرپٹیو ہوں, جو بتاتے ہوں کہ اس ویریبل میں کیا ہے یا پھر اس فنکشن نے کیا کرنا ہے. آئیڈینٹیفائر کا اور اصل ویریبل کے اندر جو ہے اس کا کوئی تعلق ہونا چاہیے. آئیڈینٹیفائر کا اور جو فنکشن نے ایکچولی کرنا ہے اس کا آپس میں کوئی تعلق ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب کامنٹس, ان کی مدد سے آپ اپنے پروگرام کی ریڈیبلٹی بڑھا سکتے ہیں, ان کو سیلف ایکسپلینیٹوری بنا سکتے ہیں. ہم نے چھوٹے پروگرامز ڈیولپ کرنے کی جو گائیڈ لائنز آپ کو بتائی تھی اس کے 9 سٹیپس تھے. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ جو پرابلم آپ کو ملی ہے اس کو پڑھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, دیکھیں کوئی چیز مسنگ ہے تو پوچھیں. اس کے بعد ڈیزائن کریں, اس کے بعد ٹیسٹ کیسز بنائیں, اس کے بعد آپ پروگرام لکھنا شروع کریں. اور پروگرام بھی ڈائریکٹلی آپ کمپیوٹر کے اندر ٹائپ نہ کریں بلکہ ہاتھ سے کاغذ پہ لکھیں, اس کو ہینڈ چیک کریں, پھر اسے ٹائپ کریں, اور اس کے بعد اسے رن کریں, چیک کریں, ٹیسٹ کیسز چلائیں, دیکھیں کام کرتا ہے نہیں کرتا, ایرر جو انہیں فکس کریں. تب آپ کہیں گے جناب اب میں نے مناسب طریقے سے اس پروگرام کو ڈیولپ کیا ہے. اور پروگرام کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے, پروگرامز میں پرابلمز کو کم کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی چیز جو آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کا ریویو کروائیں. اپنے پیئرز, آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں, ان کو وہ پروگرام جو ہے اس کا ڈیزائن دکھائیں, اس کی پرابلم اسٹیٹمنٹ دکھائیں, اس کو کوڈ دکھائیں, ان کے کامنٹس لیں اس پہ. بعض ایسی چیزیں جو آپ کو, بعض ایسی پرابلم جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی, دیر از اے ویری گڈ چانس کہ ان کو نظر آ جائیں گی. اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے ان کی نالج ان چیزوں کے بارے میں آپ جو کر رہے ہیں تھوڑی سی آپ سے زیادہ ہو, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی اچھا ٹپ بھی دے سکیں, کوئی بہتر طریقہ بھی بتا سکیں. تو نہ صرف وہ ڈیفیکٹس فائنڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر اسٹریٹجی فائنڈ کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کریں. ہم نے جناب ٹیسٹنگ کی بات کی تھی کہ ٹیسٹنگ وہ ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے ہم پروگرام میں جو پرابلمس ہیں ان کو فائنڈ کرتے ہیں. اور ڈیبگنگ وہ ایکٹیویٹی ہے جس سے ہم اس پرابلم کا کاز فائنڈ کرتے ہیں کہ پرابلم یہ کیوں ہوئی ہے, کہاں پہ ہوئی ہے, کس کی وجہ سے ہوئی ہے, اور پھر ہم اس کو
फिक्स करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी ये जो डिफेक्ट्स हैं, ये जो बग्स हैं, ये जो एरर्स हैं, इनको हमने कहा था कि हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक सिंटैक्स एरर्स की कैटेगरी थी, दूसरी सिमेंटिक एरर्स की, और तीसरी रन टाइम एरर्स की। तो जनाब पिछली दफा का टॉपिक था प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, यानी वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन सी गाइडलाइंस हैं, वो कौन से आइडियाज हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छे प्रोग्राम लिख सकते हैं एट लो कॉस्ट एंड इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आज हम बात करेंगे उन सब चीजों की जो हमने पिछले 44 लेक्चर्स में डिस्कस की। आज हम बात करेंगे सम ऑफ दोज इंटरेस्टिंग आइडियाज जिसको हमने इस सेमेस्टर के दौरान आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन ये ख्याल रहे कि इट्स नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। हम हर चीज को आज डिस्कस नहीं करेंगे, उनमें से बस इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उनको सैंपल करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब आज का कोई टॉपिक नहीं है, आज हम सिर्फ रिव्यू करेंगे उन चीजों को जो हमने इस सेमेस्टर में आज तक डिस्कस की हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस सेमेस्टर के शुरू में हमने अपने आप से पूछा था वो ये था कि हम इस कोर्स के जरिए क्या करना चाहते हैं। तो हमने डिसाइड ये किया था कि हम 3 चीजें अचीव करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये कि कंप्यूटिंग के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम एक अप्रिसिएशन डेवलप करना चाहते थे आप में। यानी हम ये नहीं चाहते थे कि आपको उनकी डिटेल्स पता लग जाए, आपको बस पता लग जाए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस की जाती हैं। दूसरी चीज ये कि हम वेब पेज डेवलपमेंट में एक बिगिनर्स प्रोफिशिएंसी आप में डेवलप करना चाहते थे। अगेन बिगिनर्स प्रोफिशिएंसी, यानी आपको कुछ पता लग जाए कि वेब पेजेस में जो काम होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, उनकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी मिल जाए। और आखिरी चीज ये कि जो बास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं इन पे आपकी थोड़ी सी फेमिलियरिटी आ जाए। ये नहीं कि आपको इन डेप्थ उनके बारे में नॉलेज आ जाए, आपको वो चलाने आ जाए, यानी खोलने आ जाए और उसमें कुछ ट्रिवियल टास्क करने आ जाए। तो आइए इन तीनों एरियाज में हम रिव्यू करते हैं, हमने किन किन चीजों को देखा, कौन कौन से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। पहले लेक्चर में जो सबसे इंटरेस्टिंग हमारा क्वेश्चन था वो ये कि ये जो कंप्यूटर्स हैं बड़ी अच्छी चीजें हैं, ये आखिर करते क्या हैं, ये कौन सी ऐसी चीजें हमारे लिए करते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो हमने 3 चीजों के बारे में खास तौर पर डिस्कशन की थी। हमने ये कहा था कि कंप्यूटर जो है इनकी स्पीड बहुत तेज है, ये बाज ऑपरेशंस जो हैं वो 1 सेकंड में बिलियंस ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। दूसरी चीज हमने ये कही थी कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। कुछ अर्सा पहले हमने जिस तरह बात की थी कि ऐसे डेटाबेसेस बन रहे हैं जिसमें एक्साबाइट्स का डेटा हो गया, 10 to the power 18th इतने उसमें बाइट्स मौजूद होंगी। सो कंप्यूटर्स एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी यूजफुल है इनके बारे में कि ये बहुत सारे डेटा को हैंडल कर सकते हैं। ह्यूमन माइंड शायद इतने डेटा को हैंडल नहीं कर सकता, ह्यूमन माइंड शायद इतनी स्पीड पे काम नहीं कर सकता। और एक और प्रॉब्लम जो ह्यूमन माइंड के साथ है वो ये कि ह्यूमन जो है वो कुछ अरसे के बाद अगर एक ही चीज रेपिटेटिवली करें बोर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कंप्यूटर्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही थी कि ये बोर नहीं होते। एक ही चीज अगर इन्हें आप बार बार करने को कहें खुशी से करते चले जाते हैं। लेकिन यह जरूर है कि कंप्यूटर्स तेज हैं, यह जरूर है कि कंप्यूटर इनकी कैपेसिटी फॉर स्टोरेज बहुत ज्यादा है और ये बोर नहीं होते, लेकिन ये हर चीज नहीं कर सकते। मसलन ये क्रिएटिव टास्क्स नहीं कर सकते। क्रिएटिव टास्क में हमारी असिस्टेंस कर सकते हैं लेकिन खुद नहीं कर सकते। नए आइडियाज नहीं ला सकते, पुराने आइडियाज पे काम कर सकते हैं, हम इन्हें जो बताते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कोई नया ब्रेथ टेकिंग ब्रांड न्यू आइडिया कंप्यूटर्स इन्वेंट नहीं कर पाए अभी तक। ना सिर्फ ये बल्कि बाद ऐसे काम है जिसमें ह्यूमंस बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर्स अभी इतना अच्छे नहीं हैं। और उसमें से एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो विजन का है। हम चीजों को देख के बड़ी आसानी से रिकग्नाइज कर लेते हैं, कंप्यूटर्स अभी ये काम इतनी आसानी से नहीं कर पाए। तो ये बहुत तेज है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बोर नहीं होते, लेकिन हर चीज अब भी नहीं कर सकते। जहां तक कंप्यूटर्स को इंप्लीमेंट करने के जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं उनका ताल्लुक है, तो शुरू में जो कंप्यूटर्स थे वो तो मैकेनिकल थे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आए और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का दौर शुरू हुआ, जिससे पहले तो वैक्यूम ट्यूब्स का फेज आया और आजकल ट्रांजिस्टर्स का फेज चल रहा है। आजकल के जितने भी आपको कंप्यूटर नजर आते हैं वो सब के सब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हमने ये कहा कि
فیوچر میں شاید آج سے 10 سال کے بعد ایسے کمپیوٹر نظر آنے شروع ہو جائیں گے وچ ول ناٹ بی بیسڈ آن اینی آف دوز ٹیکنالوجیز بٹ آن اے برانڈ نیو ٹیکنالوجی. دے ول بی کالڈ کوانٹم کمپیوٹرز. کوانٹم کمپیوٹرز جو فیوچر کے ہوں گے دے ول بی ملینز آف ٹائمز فاسٹر اینڈ پروڈکٹیو ایز کمپیئر ٹو ٹوڈیز کمپیوٹرز. یہ کوانٹم لاز جو ہیں, کوانٹم میکینکس کے جو پرنسپلز ہیں, ان پہ بیس کر کے کام کریں گے. ان کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کہ کوانٹم میکینیکل لاز ول لیٹ دم ایگزامن آل پاسبل آنسرز ٹو اے کوشچن سائملٹینیسلی. آج کل کے جو کمپیوٹرز ہیں وہ باری باری کر کے مختلف آنسرز کو ایگزامن کرتے ہیں, لیکن کوانٹم لاز الاؤ دا ایگزامینیشن آف آل پاسبل آنسرز سائملٹینیسلی. اس کی وجہ سے ان کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوگی. ورلڈ وائڈ ویب کا ہم نے تذکرہ کیا. اٹس اے ہیوج ریسورس آف انفارمیشن. اس کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ لاجیکلی یہ یونیفائڈ ہے لیکن فزیکلی یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. فرام دا یوزرز پوائنٹ آف ویو لگتا ہے کہ ایک ہی بڑا زبردست سا آرگنائز سا انفارمیشن ریسورس ہے, لیکن ایکچولی یعنی فزیکلی یہ بے شمار کمپیوٹر دنیا جہاں میں پتہ نہیں کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں. فزیکلی وہ انفارمیشن پتہ نہیں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے, لیکن لاجیکلی فرام اے یوزرز پوائنٹ آف ویو وہ ایک طرح کی ہی آرگنائز سی نظر آتی ہے. ہمیں URL پتہ ہو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. لاجیکلی یونیفائڈ, فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ. اور یہ بھی کہ یہ جو ریسورس ہے انفارمیشن کا, اٹس لائک اینی تھنگ دیٹ ہیومن کائنڈ ہیز ایور ڈن بفور, کیونکہ اٹس اے شیئرڈ ریسورس. موسٹ ایوری بڈی آن دس پلانٹ ہیز ایکسس ٹو موسٹ ایوری تھنگ دیٹ از آن دا ویب. تو اویلیبل ٹو آل, شیئرڈ بائی آل اینڈ فار آل پیپل آف دا ورلڈ. آج تک شاید ایسی انونشن ہیومن کائنڈ نے کبھی نہیں کی تھی. فیوچر میں یہ ویب جو ہے یہ تھوڑا چینج ہوگا. اس کا ایک نیا رخ ہمیں نظر آنا شروع ہوگا جو اس کا سیمینٹک رخ ہوگا, کیونکہ آج کل کا ویب جو ہے اٹ ہیز بین ڈیزائن فار اس ٹو ریڈ, ٹو سی, ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن یہ جو سیمینٹک ایسپیکٹ ہے آج کل کے ویب کا جو اب بڑھتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ, یہ اس طریقے سے آرگنائز کیا جا رہا ہے, اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ کمپیوٹرز اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, کمپیوٹر اس سے میننگ نکال سکیں. سو فیوچر کا ویب جو ہوگا اس میں یہ سیمینٹک ایسپیکٹ جو ہے یہ زیادہ ویزیبل ہوگا. یہ جو ویب ہے یہ ایک سروس ہے جو انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے. انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ از اے نیٹ ورک آف نیٹ ورکس. بہت سارے بے شمار نیٹ ورکس ہیں, کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں جو فزیکلی ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں, آپس میں ڈیٹا بھی شیئر کر سکتے ہیں, لیکن فرام دا یوزرز پوائنٹ آف ویو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی بڑا سا نیٹ ورک ہے. سو اگین logically the whole internet seems like one unified network, لیکن physically it's a collection of many interconnected networks. یہ جو انٹرنیٹ ہے اس پہ جو لینگویج بولی جاتی ہے, انٹرنیٹ کی جو پروٹوکول ہے that is called TCP/IP, ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اینڈ دا انٹرنیٹ پروٹوکول. TCP کیا کرتی ہے؟ TCP اگر آپ نے کوئی میسج بھیجنا ہو تو TCP اس میسج کو پکڑتی ہے, اس کے حصے بکھرے کر کے اس کے پیکٹس بناتی ہے اور پھر بھیجتی ہے, اور اس کے بعد IP جو ہے وہ ان پیکٹس کو پکڑتی ہے اور ان کو راؤٹ کرتی ہے, ان کو ان کی ڈیسٹینیشن پہ ایک لحاظ سے بھجواتی ہے. جب یہ سارے کے سارے پیکٹس جو ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر TCP جو ہے ان کو اکٹھا کرتی ہے, ان کو ری اسمبل کرتی ہے اور وہ جو اوریجنل میسج تھا وہ ریکریٹ کرتی ہے. انٹرنیٹ پہ ویب ایک بڑی پاپولر سروس ہے, ای میل بھی خاصی پاپولر ہے, لیکن ای میل میں کچھ پرابلمس ہیں. ای میل میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی میسج بھیجتے ہیں ہمیں فوراً پتہ نہیں لگتا کہ وہ پہنچ بھی گیا کہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ ای میلز دے آر سلو. اگر ای میل کے ذریعے ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں, ٹو اینڈ فرو چیٹ کرنا چاہیں, کانورسیشن کرنا چاہیں تو وہ ذرا مشکل ہے. میں میسج بھیجوں گا, وہ پہنچے گا, وہ صاحب اسے پڑھیں گے, جواب دیں گے, واپس آئے گا. کانورسیشن نہیں ہو سکتی, اٹس جسٹ ٹو کمبرسم. تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ایک یہ جو بڑی انٹرسٹنگ سروس ہمارے سامنے آئی ہے وہ انسٹنٹ میسجنگ کی ہے. یہ ICQ, یہ جو MSN, یہ جو AOL پہ ہم انسٹنٹ میسجنگ کرتے ہیں, یہ ای میل کی جو بھی پرابلم میں نے بتائی ان سب کو اوور کم کرتی ہے. ہم نے ہارڈ ویئر کی کچھ باتیں کی تھی, خاص طور پہ ہم نے مائکرو پروسیسر کی باتیں کی تھیں. مائکرو پروسیسر کے بارے میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے سپر کمپیوٹرز ہیں آج کل کے, ان میں ایک بڑا سا موٹا سا پاورفل سا مائکرو پروسیسر کیوں لگا دیتے؟
کیونکہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ آج کل کے سپر کمپیوٹر جو ہیں اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے پروسیسر بھرے ہوتے ہیں. وائی ناٹ جسٹ میک ون بگ ون؟ اس کا جواب جناب بڑا سادہ سا ہے، وہ یہ کہ ایک بگ ون اگر بنائیں گے اس کو بنانے میں کاسٹ کافی زیادہ ہوگی، اور وہ کہاں یوز ہوگا؟ وہ ایک نہیں تو 4 سپر کمپیوٹر میں یوز ہو جائے گا، 4 نہیں تو 40 میں ہو جائے گا. تو اتنی آپ نے محنت کر کے thousands and millions and billions of dollars اسپینڈ کر کے آپ نے مائکرو پروسیسر بنایا اور یوز وہ 4 جگہ پہ ہو رہا ہے، نہیں تو 1000 جگہ پہ ہو رہا ہے. ویئرز یہ جو مائکرو پروسیسر ہیں جو آج کل چھوٹے موٹے جو ہمارے پی سیز میں بھی پائے جاتے ہیں اور سپر کمپیوٹرز میں بھی پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ انہیں ڈیزائن کرتے ہیں، آپ نے 1 بلین اس پہ خرچ کیا ڈیزائن کرنے پہ، اور اس کے بعد آپ اس کی ملینز کی تعداد میں انہیں بیچتے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ واپس مل سکتی ہے. تو اس لیے یعنی فار دس کاسٹ ایشو پاورفل مائکرو پروسیسر نہیں بنائے جاتے. بہت زیادہ پاورفل مائکرو پروسیسر جو کہ سپر کمپیوٹر کے لیے کافی ہیں وہ نہیں بنایا جاتے. اور دوسرے ایک بات اور بھی ہے کہ اچھی خاصی ایسی پرابلمز ہیں کہ یہ جو پیرل کمپیوٹرز بنے ہوئے ہیں جس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے پرابلمز چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسر ہیں، ان پہ زیادہ آسانی سے سالو کی جا سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ ایک موٹا سا مائکرو پروسیسر ہو. اگر ہزاروں چھوٹے چھوٹے ہوں وہ پرابلمز ان کے لیے زیادہ آسان ہے ان پیرل سپر کمپیوٹرز کے لیے سالو کرنا. تو اس لیے بھی ایک یہ موٹا سا بڑا سا پاورفل پروسیسر آج تک نہیں بنایا گیا. آج کل کے ماڈرن مائکرو پروسیسرز میں جو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر ہے، اس کا شاید پروسیسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی آن چپ کیش میموری ہے. یعنی تھوڑی سی بہت ہائی سپیڈ میموری جو ہے وہ اسی چپ پہ رکھ دی جاتی ہے کہ جس پہ مائکرو پروسیسر ہو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فریکوینٹلی یوز ڈیٹا یا انسٹرکشن جو مائکرو پروسیسر کو چاہیے ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر اسٹور ہوتی ہیں. تو ان کو تلاش کرنے کے لیے وہ جو فریکوینٹلی یوزڈ ڈیٹا آئٹمس ہیں یا انسٹرکشنز ہیں اس کے لیے مائکرو پروسیسر کو اپنے سے باہر نہیں جانا پڑتا، کیونکہ اپنے سے باہر جائیں گے وہ اٹس اے ویری سلو پروسیس. وہ اندر ہی انفارمیشن موجود ہے، کیش کے اندر موجود ہے. اگر اس میں وہ چیزیں اس کو نہیں ملتی پھر ضرور آپ باہر جائیں اور جو مین میموری ہے اس سے وہ ڈیٹا وہ انسٹرکشن لے کے آئیں. لیکن آج کل کے الگوریتم کیشنگ کیسے بنائے گئے ہیں، کمپائلرز اور پروگرام ایسے لکھے گئے ہیں کہ دے میک شیور کہ جو فریکوینٹلی یوز ڈیٹا انسٹرکشنز ہیں وہ مائکرو پروسیسر کے اندر ہی کیش کے اندر موجود ہو. آن چپ کیش میموری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا کے ایکسس ٹائم یعنی جتنا ٹائم لگتا ہے ڈیٹا کو لانے میں مائکرو پروسیسر کے اندر وہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مائکرو پروسیسر کی اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ تیزی سے اپنا کام کر سکتا ہے. ایک اور چیز اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، یہ جو آج کل کے مائکرو پروسیسر ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. عموماً جب ہم کسی مائکرو پروسیسر کے بہتر ہونے کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کلاک فریکوینسی بڑھ گئی ہے، کہ کل وہ 2 گیگا ہرٹز کا تھا، آج وہ 2.2 گیگا ہرٹز کا ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ طریقے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جو ورڈ وڈتھ ہے، یعنی جتنا بڑے ورڈ جتنی بٹس بیک وقت ایک مائکرو پروسیسر ہینڈل کرتا ہے اس کو بڑھا دیا جائے. آج کل کے جو پاپولر مائکرو پروسیسر ہیں وہ 32 بٹ کے ہیں، لیکن جو نئے پروسیسر آ رہے ہیں مثلا آئٹینیم جو ہے وہ 64 بٹس کا پروسیسر ہے. تو بعض آئیڈیل سچویشن میں اس کی پرفارمنس سے دگنی ہوگی. اسی طرح یہ کیش والا مسئلہ جو ہے نا، دس از ویری انٹرسٹنگ. کیش کی مقدار بڑھا کے یا کم کر کے آپ مائکرو پروسیسر کی اوور آل پرفارمنس بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیشنگ الگوریتم جو ہے، یعنی جس کے ذریعے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیش میں کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا، اس کی مدد سے بھی اس کو بھی آپٹیمائز کر کے آپ اپنے مائکرو پروسیسر کی پرفارمنس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور آخری چیز یہ کہ آپ فنکشنل یونٹس جو کسی مائکرو پروسیسر میں ہوتے ہیں ان کو بڑھا دیں، 1 کی بجائے 2 ALU کر لیں، 2 کی بجائے 4 کر لیں. اس طرح جو FPU ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں، ویکٹر یونٹس جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں. تو اس طرح بھی کسی مائکرو پروسیسر کی اوور آل پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو مائکرو پروسیسر جو ہے یہ تو ہے ہارڈ ویئر کا حصہ. ہارڈ ویئر کے اوپر سافٹ ویئر چلتی ہے، اور سافٹ ویئر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سسٹم سافٹ ویئر اور دوسری ایپلیکیشن سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹلی عموماً سسٹم سافٹ ویئر انٹریکٹ کرتی ہے، اور پھر ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر سے انٹریکٹ کرتی ہے. تو ہارڈ ویئر، سسٹم سافٹ ویئر، ایپلیکیشن سافٹ ویئر. جہاں تک سسٹم سافٹ ویئر کا تعلق ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا ہے. آپریٹنگ سسٹم جو ہے جو کسی بھی کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ریسورسز ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، ان کو مینج کرتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ہو کے مینج کرتا ہے. یعنی یوزر کو پتہ ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے ریسورسز کی. ریسورسز سے مراد کیا ہے؟ پروسیسر کی مینجمنٹ، میموری کی مینجمنٹ، جو اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، ڈسک ڈرائیو ہے، جو CD ہے، ان کی مینجمنٹ. یہ سارے کے سارے کام جو ہے آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے.
ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और मकसद ये होता है कि जहां तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको एक कॉमन इंटरफेस फराहम किया जाए जिसके जरिए वो हार्डवेयर से बात कर सके। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसको जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट डिटेल्स हार्डवेयर की पता हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन टर्न फिर हार्डवेयर से बात करता है। देखिए, मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखी तो मुझे ये जानना जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर एग्जैक्टली कितने मेगाबाइट्स की रैम होगी, मुझे ये जानना जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर कितनी कैश होगी। ये सारी की सारी चीजें जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक लिहाज से इनविजिबल होती हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बात करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से और ऑपरेटिंग सिस्टम बात करता है हार्डवेयर से। सॉफ्टवेयर के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि ये सॉफ्टवेयर मैं लिखता हूं और मैं इसको बेचता हूं। वाकई क्या मैं इसे बेचता हूं? नहीं जनाब, अमूमन ऐसा नहीं होता। अमूमन जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर लिखती है तो आप उसे खरीदते हैं तो आप सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहे होते, आप सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस खरीद रहे होते हैं। यानी ऑल यू आर डूइंग इज यू आर बाइंग अ लाइसेंस। आपको इजाजत मिल रही है कि जनाब हाँ फलाने फलाने काम के लिए आप हमारी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनरशिप जो है वो फिर भी सॉफ्टवेयर का जो बनाने वाला है उसके पास ही रहती है। सो वी नेवर रियली ओन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट वी थिंक वी ओन। उनका हमारे पास सिर्फ यूजेज लाइसेंस होता है, ओनरशिप नहीं होती। ये सॉफ्टवेयर जो है ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में डेवलप की जाती है। हमने लैंग्वेजेस के 4 क्लासेस आपको बताई थी। मशीन लैंग्वेज है, उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेजेस है और 4th जनरेशन लैंग्वेजेस है। मशीन लैंग्वेज जो है वो तो है लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर की, लेकिन ह्यूमंस के लिए मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना जरा मुश्किल है। तो पहले तो कोशिश करते थे, लिख लेते थे, फिर जरा प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्स हुए तो हमने एक नई लैंग्वेज इन्वेंट की, असेंबली लैंग्वेज, उसमें लिखना शुरू कर दिया। और जब वो प्रोग्राम लिख लेते थे फिर उसको हम कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में और फिर वो माइक्रो प्रोसेसर पे चलता था। असेंबली लैंग्वेज भी कोई इतनी आसान नहीं थी, तो उसके बाद हमने डेवलप की हाई लेवल लैंग्वेज विच इज क्लोजर टू द वे ह्यूमंस कम्युनिकेट। उसमें लिखते हैं, उसको असेंबली में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मशीन में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये काम होता है। उसके बाद यानी हाई लेवल लैंग्वेज के बाद लैंग्वेज में और इंप्रूवमेंट हुई और 4th जनरेशन लैंग्वेजेस आ गई। 4th जनरेशन लैंग्वेज जो है दे आर इवन क्लोजर टू द वे वी कम्युनिकेट, यानी वो ह्यूमन लैंग्वेज के और भी करीब है। तो जनाब मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेजेस, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर पे हमेशा मशीन लैंग्वेज ही चलती है। तो इट डजंट मैटर हाउ यू राइट द प्रोग्राम, आखिर में आपने उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए भी 2 तरह के प्रोग्राम्स यूज होते हैं, एक तो इंटरप्रेटर्स हैं और दूसरे कंपाइलर्स हैं। इंटरप्रेटर्स जो हैं ये इमीडिएट रिस्पांस देते हैं, लेकिन ये जो कोड एग्जीक्यूट कराते हैं वो जरा इतना तेजी से नहीं चलता। कंपाइलर जो है ये जरा प्रोग्राम को अपने कंपाइल करने में यानी उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में जरा टाइम लगता है, लेकिन जब वो एक बार कंपाइल हो जाए तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, यानी सुपर फास्ट आपकी एग्जीक्यूशन होती है। तो इमीडिएट रिस्पांस के लिए इंटरप्रेटर यूज करें, अगर आपको बहुत तेज एग्जीक्यूशन चाहिए तो पहले कंपाइल कर लें। एक सवाल जो हमने पूछा था जब हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे कि कैन वी हैव अ लैंग्वेज जिसमें सारी की सारी जो लैंग्वेज है उनके तमाम अच्छे फीचर्स हों, एक ऐसी सुपर सी लैंग्वेज बनाई जा सकती है? इसका जवाब हमने दिया था कि अनफॉर्चुनेटली नो। अमूमन ये होता है कि अगर किसी लैंग्वेज को आप एक तरफ ऑप्टिमाइज करते हैं दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ हो जाती है, अगर उसको ठीक करते हैं पहले तरफ कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी आपको लैंग्वेज बनाते हैं यू आर ट्रेडिंग थिंग्स ऑफ। तो एक परफेक्ट लैंग्वेज बनाना शायद मुश्किल है। इससे एक और अपॉर्चुनिटी पैदा ये होती है कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ टास्क हैं। जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं दे सिलेक्ट द बेस्ट लैंग्वेज फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। तो जो अच्छे प्रोग्रामर हैं उनमें यह खसूसियत होती है कि वो किसी भी टास्क के लिए जो बेहतरीन लैंग्वेज है वो चूज करते हैं और उसमें प्रोग्राम करते हैं। हमारे जैसे लोग जो हैं जिनको इतनी लैंग्वेज का नहीं पता, वो एक ही लैंग्वेज आती है उसमें ही हर चीज कर पाते हैं। लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा हो सकता है कि आप में ये फैसिलिटी डेवलप हो कि आपको और मजीद लैंग्वेजेस के बारे में पता लगना शुरू हो जाए। तो यू लुक एट द टास्क, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड प्रोग्राम इन दैट। जब हमने इन प्रोग्राम्स की बात की थी, मुख्तलिफ लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके बारे में हमने ये भी कहा था कि अमूमन ये जो प्रोग्राम होते हैं इनका एक लाइफ साइकिल होता है, यानी सॉफ्टवेयर का एक लाइफ साइकिल होता है। ये लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट से, फीजिबिलिटी होती है, यूजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं और फिर डेवलपमेंट वाली चीजें होती है। आखिर में वी थिंक अबाउट कि रिटायरमेंट भी होती है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाए तो ये सोच के बनाए कि ये सॉफ्टवेयर जो है एक दिन इसने रिटायर भी होना है।
यानी इसको हमने फेज आउट भी करना है। तो जो अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रिटायरमेंट के बारे में सोच के बनाती हैं। तो इस तरह जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो जो यूजर है उसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता उस सॉफ्टवेयर को फेज आउट करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट से लेके रिटायरमेंट तक जितने भी स्टेप्स हैं इनको हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कहते हैं। और जब हम ये इस लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे होते हैं यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें तकरीबन हर स्टेप पे एक छोटा सा और स्टेप भी होता है, वो है टेस्टिंग का। अगर हम यूजर रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकेशन लिखते हैं उनको टेस्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं यानी प्लान बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं, डिजाइन को टेस्ट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन को टेस्ट करते हैं और आखिर में जब हम डिलीवर करते हैं कस्टमर के पास जो हमने सॉफ्टवेयर लिख ली तो वो उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी करता है। ये जो प्रोग्राम हम लिखते हैं इनको इंप्लीमेंट करने से पहले हम सोचते हैं डिजाइन के बारे में। हम सोचते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम यूज किया जाए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल हमने सॉर्टिंग कुछ करनी है तो हम सोचते हैं कि यार यहां पे कौन सी सॉर्ट बेहतर रहेगी, बबल सॉर्ट बेहतर रहेगी, इंसर्शन सॉर्ट बेहतर रहेगी या कोई और सॉर्टिंग टेक्निक बेहतर रहेगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज वी आर टॉकिंग अबाउट एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जो होता है वो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट यू टेक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम की अगर जरा थोड़ी सी मजीद हम डिटेल में जाएं तो हम ये कहेंगे ये एल्गोरिथम एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है कि जिसके सारे के सारे स्टेप्स जो होते हैं वो अनएम्बिगुअस होते हैं और एग्जीक्यूटेबल होते हैं। यानी कोई ऐसा स्टेप हो जो एग्जीक्यूटेबल ना हो, जो पॉसिबल ही ना हो। और ये भी कि एल्गोरिथम हमेशा जो है जब खत्म होता है, जब टर्मिनेट होता है तो वो सोल्यूशन की फॉर्म में टर्मिनेट होता है। यानी एल्गोरिथम ऑलवेज गिव्स यू अ सोल्यूशन, उसमें गारंटी मौजूद होती है। एल्गोरिथम्स को कोड करने से पहले यानी उनको एक्चुअल कोड की फॉर्म में लिखने से पहले हम उसको सूडो कोड की फॉर्म में लिखते हैं। सूडो कोड में भी लिख सकते हैं, उसके फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि सूडो कोड जो है वो जरा बेहतर रहता है। सूडो कोड जो है it's quite suitable as compared to flowcharts. It's quite suitable for software development क्योंकि सूडो कोड जो है तकरीबन कोड एक्चुअल कोड ही की तरह नजर आता है। और अच्छे प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो करते यही हैं, सबसे पहले सूडो कोड लिखते हैं और उसके बाद उसमें एक्चुअल प्रोग्राम भरना शुरू कर देते हैं। एल्गोरिथम्स का जब हमने बात की थी तो हमने ह्यूरिस्टिक्स का भी तज़किरा किया था, उसके बाद हमने एक फुल फ्लैज लेक्चर भी लिया था ह्यूरिस्टिक्स पे। ह्यूरिस्टिक्स के बारे में हमने ये कहा था कि ये विजडम होती है, ये कॉमन सेंस होती है, ये वो कॉमन सेंस होती है जो एक्सपीरियंस से सीखी जाती है। ह्यूरिस्टिक्स के बारे में हमने ये भी कहा था कि एल्गोरिथम की तरह ये हमेशा एक सोल्यूशन में टर्मिनेट नहीं करती, अमूमन करती है। अमूमन एल्गोरिथम जो है आपको मुनासिब सा जबरदस्त सा एक सोल्यूशन दे देते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग ह्यूरिस्टिक जिसका हमने तज़किरा किया था वो आजकल के माहौल में शायद खासा वैलिड है, वो ये कि डोंट जस्ट रिमूव द डिफेक्ट, फिक्स द प्रोसेस विच कॉजेज द डिफेक्ट। इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो बहुत एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आजकल ये जो टेररिज्म वगैरह की बात होती है शायद इसमें भी इस ह्यूरिस्टिक को यूज किया जाए तो हालात खासे बेहतर हो जाएंगे। यानी फिक्स द रीजन नॉट द सिम्टम्स। एक सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि ह्यूरिस्टिक्स जो होती हैं क्या ये एल्गोरिथम्स होते हैं, यानी इज अ ह्यूरिस्टिक एन एल्गोरिथम? इसका जवाब हमने थोड़ी देर पहले आपको दे दिया कि नहीं जनाब, एल्गोरिथम में गारंटी होती है कि सोल्यूशन जरूर मिलेगा, ह्यूरिस्टिक में गारंटी नहीं होती। हमने बात की थी वेब डिजाइन की ह्यूरिस्टिक्स की, उसके बारे में हमने जो अपना गोल मुकर्रर किया था वो बड़ा सादा सा था। वो गोल ये था कि जब भी हमको वेब पेज बनाए वो ऐसा बनाए कि वो सेल्फ एविडेंट हो, वो ऑब्वियस हो, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी उसमें हमें चीजों को तलाश ना करनी पड़े, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सामने हमारे मौजूद हो। तो अगर हम ऐसा वेब पेज बनाएंगे जिनको यूज करना आसान होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल होगी, उसे हम कहते हैं अ यूजेबल वेब पेज। तो अमूमन हम परफेक्ट पेज तो नहीं बना सकते, लेकिन वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इंप्रूविंग द यूजेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वेब पेज। यानी क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे किसी पेज की यूजेबिलिटी बढ़ जाए। हमने बहुत सारी चीजें इस बारे में कही थी। एक बड़ी सादी सी बात थी कि बहुत छोटी टेक्स्ट यूज ना करें, क्योंकि जो आपका यूजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पढ़ नहीं सकता तो वो अंडरस्टैंड क्या करेगा। एक और चीज जो मैंने कही थी कि जनाब ये जो आप बिला वजह ग्राफिक्स डाल देते हैं अपने वेब पेजेस पे, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। इससे आपका यूजर बड़ा एनॉय होता है, क्योंकि
اس کو تو انفارمیشن چاہیے, اور یہ ڈیکوریٹو سے آپ نے گرافکس ڈال دی ہے, اس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن لوڈ ٹائم جو 5 منٹ کا ہو جاتا ہے, وہ تو بیچارہ بہت انوائے ہوگا اس سے. تو پلیز اوائڈ دس unnecessary graphical stuff in your web pages. ہم نے جناب انٹیلیجنس سسٹمس کی بات کی, ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمس کی بات کی, یعنی یہ وہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کمبینیشنز ہوتے ہیں کہ جو کمپلیکس ٹاسک کو کرنے کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں, بڑے مشکل کام کرنے کے لیے, اور جو اسٹریٹجیز یہ یوز کرتے ہیں دے آر کوائٹ سملر ٹو آور وے آف تھنکنگ, یعنی دا ہیومن وے آف تھنکنگ. سو انٹیلیجنس سسٹمس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ سسٹمز ہوتے ہیں جو کمپلیکس پرابلم سالو کریں یوزنگ سم ایسپیکٹس آف ہیومن تھاٹ. اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کچھ پرابلم سالو کرنی ہے اور اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹیلیجنس سسٹم کے لیے کے ذریعے سالو کی جائے, تو 2-3 چیزیں چیک کر لیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ نیچر آف کمپٹیشنز کیسی ہیں. از دا نیچر آف کمپٹیشن ویل انڈرسٹوڈ, یعنی ہمیں پتا ہے کہ یہ پروسیس کس طرح کام کرتا ہے, اس میں کمپٹیشن کس طرح ہوتی ہیں. اگر ایسا ہے, اگر اف اٹس ویل انڈرسٹوڈ, تو پھر انٹیلیجنس سسٹم اس کے لیے آپ کو کوئی بہتر آنسر نہیں دے گا. جو ریگولر وے آف کمپٹیشن ہے وہ یوز کریں. آپ یہ چیک کریں کہ یہ جو پروسیس ہے, جو سسٹم ہے جس کو ہم ماڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بہت ساری ایکسیپشنز نہیں ہیں. اگر اس میں بہت ساری ایکسیپشنز ہیں تو ٹھیک ہے, تو انٹیلیجنس سسٹم اپروچ ہو سکتا ہے آپ کو ریزنیبل آنسر دے سکے. اور ایک اور سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ہمیں پتا ہوتا ہے ایگزیکٹلی کس طرح یہ کام ہو رہا ہے, لیکن وہ جو پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت کمپلیکس ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب وہ پروسیس اتنا کمپلیکس ہو کہ اگر اس کو ہم ریگولر طریقے سے کریں تو وہ بہت سلولی کمپٹیشنز ہوں گی, اس صورت میں بھی آپ انٹیلیجنس سسٹمز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایکسیپٹیبل سولوشن دے دیں. تو یہ 3 چیزیں ہم چیک کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی پرابلم ان تینوں میں سے کسی ایک کو یا ایک سے زیادہ کو سیٹسفائی کرتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انٹیلیجنس سسٹم جو ہے یہ آپ کو ضرور اس کا ایک ایکسیپٹیبل سولوشن دے دیں گے. دا پاسبلٹی, دا پوٹینشیل ایگزسٹ کہ اس سے ہو سکتا ہے ریگولر کمپٹیشن کے مقابلے میں آپ کو بہتر سولوشن مل جائے. ہم نے ڈیٹا بیس کا بھی آپ سے کچھ تذکرہ کیا. ڈیٹا بیس کیا ہوتے ہیں؟ دے آر جسٹ اے کلیکشن آف ڈیٹا, لیکن وہ خاص طریقے سے آرگنائز کیے جاتے ہیں. ایک خاص طریقے سے آرگنائز ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ڈیٹا آئٹم سرچ کرنا ہو تو بڑی تیزی سے سرچ ہو جائے. تو ایسی کلیکشن آف ڈیٹا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈیٹا بیس. اور عموماً ایک ڈیٹا بیس میں جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپس میں کچھ انٹر کنیکٹڈ, آپس میں ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے. ہم نے خاص طور پہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کی بات کی تھی. ریلیشنل ڈیٹا بیسز جو ہوتے ہیں اس میں ڈیٹا جو ہے ٹیبلز کی فارم میں اسٹور کیا جاتا ہے, اور ان میں سے بعض ٹیبل جو ہوتے ہیں, کم از کم 2 ٹیبلز ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو آپس میں ریلیٹڈ ہوں, ان کا آپس میں کوئی تعلق, اور وہ تعلق بھی ہم نے آپ کو ڈیفائن کر کے بتایا تھا. لیکن کی چیز یہی ہے کہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ریلیشنل ڈیٹا بیس کا ہے وہ ٹیبلز کی فارم میں ہوتا ہے. سارے کے سارے آپریشن جو ہیں وہ بھی ان ٹیبلز پہ ہوتے ہیں, اور ان آپریشن سے مزید ٹیبلز بھی بعض اوقات جنریٹ ہوتے ہیں. ہم نے فیوچر ٹرینڈز کا بھی کچھ تذکرہ کیا. ان میں 2 چیزوں کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو تھا کہ وہ جناب جس طرح بجلی گھر میں آتی ہے اس طرح کمپیوٹنگ پاور گھر میں آیا کرے گی. ایک آلموسٹ انفینٹ کمپیوٹر پاور سپلائی آپ کو مل جائے گی, جس سے آپ کو ریلائبل اور مینٹیننس فری کمپیوٹنگ پاور ملا کرے گی, جس طرح الیکٹریسٹی ہے, جس طرح ٹیلی فون ہے, جس طرح واٹر سپلائی ہے. اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ کی نیڈز بڑھ جائیں گی کمپیوٹنگ پاور کے بارے میں تو آپ کو کیپٹل ایکسپینسز زیادہ نہیں کرنے پڑیں گے, آپ کو ایک نیا کمپیوٹر نہیں خریدنا پڑے گا, کمپیوٹر آپ کا وہی رہے گا. بس یہ جو کمپیوٹر پاور کے یوسیج کے چارجز جو ہیں یہ آپ کے بڑھ جائیں گے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹوریج کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کہ آپ کی اسٹوریج کی نیڈز بڑھیں گی تو آپ کو نئی ہارڈ ڈسک نہیں خریدنی پڑے گی, بس آپ کا اسٹوریج کا جو ماہانہ بل آتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا. ہم نے امورٹل مائنڈز کی بات کی تھی کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ بعض اصحاب ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کہی ہوئی ہیں, تو ان میں سے کسی صاحب کی ہم ساری کی ساری چیزیں لے لیں گے, یعنی ان کے جتنے لیکچرز ہیں, جتنی بکس ہیں, جتنی آرٹیکلز ہیں, جتنے انٹرویوز ہیں, وہ اس امورٹل مائنڈ والے پروگرام کو دے دیں گے. تو یہ پروگرام صاحب جو ہے اس کو اینالائز کریں گے, اس کو ڈائسیکٹ کریں گے, اس کو انڈیکس کریں گے, اور ان صاحب کا ایک انٹرنل ماڈل سا بنا لیں گے. یہ ماڈل جب بن جائے گا تو کیا چیز پاسبل ہوگی؟ یہ ماڈل جب بن جائے گا تو پاسبل یہ ہوگا کہ میں اس ماڈل سے, یعنی آئی ایم اے یوزر آف دا کمپیوٹر, میں اس ماڈل سے بات کر سکوں گا, اور میں اس سے اسی طرح کانورسیشن کر سکوں گا جس طرح کہ جب وہ صاحب ایز اے پرسن میرے سامنے موجود ہو اس طرح کر سکوں. تو میں جس طرح سوچتا ہوں کہ ایک 3D سیمولیٹڈ ریئلٹی ہوگی جس میں وہ صاحب بیٹھے ہوں گے, میں بیٹھا ہوں گا, اور میں ان سے بات کر رہا ہوں گا.
میں تو خود بات کر رہا ہوں گا، لیکن یہ جو صاحب ہیں یہ خود نہیں ہوں گے، ان کا وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے ایک لحاظ سے وہ میرے سے بات کر رہا ہوگا. ان کا سٹائل بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح یہ ایکچولی بات کرتے ہیں. ان کے جن چیزوں کے بارے میں، جن آئیڈیاز کے بارے میں یہ بات کریں گے، یہ بھی وہی ہوں گی جو ایکچولی جن آئیڈیاز کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ ایک سیمولیٹڈ ریئلٹی ہوگی، وہ سب خود اس میں انوالو نہیں ہوں گے، ان کے آئیڈیاز صرف انوالو ہوں گے. اور یہ آئیڈیاز، یہ جو لہجہ، یہ طریقہ جو ہے، یہ کہاں سے کمپیوٹر سیکھے گا؟ ان کے جو انہوں نے سافٹ ویئر بنائی، انہوں نے جو انٹرویوز دیے، انہوں نے جو تقریریں کی، انہوں نے جو آرٹیکلز لکھے، انہوں نے جو کتابیں لکھی ان سے. سو ایک وقت ایسا آئے گا یہ سب تو گزر جائیں گے، لیکن یہ ان کے آئیڈیاز جو ہیں یہ اس امورٹل مائنڈ کی صورت میں ہمارے پاس رہ جائیں گے. جو ترقی ہوتی جا رہی ہے، کچھ نئی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں اور کچھ پرابلمس سالو بھی ہو رہی ہیں. ایک پرابلم جو سالو ہو رہی ہے وہ یہ کہ ڈسٹینسز بٹوین پیپل دے آر کنٹریکٹنگ. کمیونیکیشن اتنی سستی ہو گئی ہے، خاص طور پہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ویئر somebody از لوکیٹڈ. میں ان سے بڑے کاسٹ افیکٹو مینر میں بات کر سکتا ہوں. وہ ہم 10,000 میل دور بیٹھے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، میرا خرچہ کتنا آ رہا ہے؟ ₹13 پر آور اور سم تھنگ آف دیٹ آرڈر. سو اس کی وجہ سے ڈسٹینسز بٹوین پیپل ہو آر فزیکلی سیپریٹڈ کم ہو گئے ہیں. لیکن اس کا الٹا بھی ہوا، یعنی ڈسٹینسز بڑھ بھی گئے ہیں. ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن اپنے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، سرفنگ کر رہے ہیں، آپس میں بات نہیں کر رہے. تو ہماری سوسائٹی پہ یہ کمپیوٹنگ کا شاید ایک نیگیٹو افیکٹ بھی ہو رہا ہے. ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی تھی وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ ہے کہ کمپیوٹر بہت ہی زیادہ پاورفل ہو جائیں. آج کل تو ہمارے سرونٹس ہیں، سلیوز ہیں، یہ رول الٹا نہ ہو جائے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کمپیوٹرز کو ہم جو مزید پاورفل بناتے جا رہے ہیں، ان کو سیلف ہیلنگ بناتے جا رہے ہیں، ان کو سیلف کریکٹنگ بناتے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ ہمیں ایسا کرتے رہنا چاہیے. سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. تو جناب یہ وہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں تھیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا اپنے پہلے گول، اپنے پہلے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے. یعنی کمپیوٹنگ کے جو فنڈامنٹل آئیڈیاز ہیں ان کے بارے میں جو ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی اپریسیشن دینا چاہتے تھے، تو اس کے لیے ہم نے ان ٹاپکس کو، ان کے علاوہ کچھ اور ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا. دوسرا جو ہمارا آبجیکٹو تھا وہ یہ کہ ہم ویب پیج ڈیولپمنٹ میں کچھ پروفیشنسی حاصل کرنا چاہتے تھے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم نے HTML کے بارے میں سوچا اور اس کی مدد سے ہم نے کچھ اسٹیٹک ویب پیجز ڈیولپ کیے. ان میں انٹریکٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ اتنے زیادہ انٹرسٹنگ بھی نہیں تھے، بس اس میں ہائپر لنکس تھے. زیادہ انٹریکٹیوٹی جو تھی وہ فارمز کی صورت میں تھی. اور اس کے بعد ہم نے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. جاوا اسکرپٹ کی وجہ سے ہمارے پیجز جو تھے وہ زیادہ انٹریکٹیو ہو گئے. HTML سے صرف اسٹیٹک پیجز بنتے ہیں، جاوا اسکرپٹ کی مدد سے ہم ان اسٹیٹک پیجز میں انٹریکٹیوٹی ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں کچھ انٹرسٹنگ فیچرز ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ جاوا اسکرپٹ بڑی زبردست چیز ہے، اس اسکرپٹنگ لینگویج کی وجہ سے ہم اپنے پیجز کو بہت انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں، اس میں بڑے انٹرسٹنگ فیچرز ڈال سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ کمیاں بھی ہیں. دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ جاوا اسکرپٹ کین ناٹ ڈو. ان میں سے ایک چیز تو یہی تھی کہ فائلز والے آپریشن جو ہیں وہ جاوا اسکرپٹ نہیں کر سکتی. نئی فائلیں بنا سکتی ہے، نہ پرانے فائلوں کو ریڈ کر سکتی ہے، ماڈیفائی کر سکتی ہے، ڈیلیٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ میں گرافکس کی بھی کوئی اتنی زبردست فیسلٹی نہیں ہے. اس کے ذریعے آپ گرافکس بنا نہیں سکتے. اگر گرافک بنی بنائی ہے تو اس کو ادھر ادھر پلیس کر سکتے ہیں، لیکن نئی گرافکس بنانے کی، مثلا میں ایک اسکوائر بنانا چاہوں، اس میں جاوا اسکرپٹ میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. لے آؤٹ بڑا انٹرسٹنگ ہم اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں، گرافکس کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، لیکن نئی گرافکس وہ نہیں بنا سکتے. اس کے علاوہ عام لینگویجز میں نیٹ ورک پروگرامنگ کی کچھ فیسلٹی ہوتی ہے، جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہے. بس ایک چھوٹی سی ہے کہ کسی بھی URL کے ذریعے نیٹ ورک پہ آپ کسی بھی چیز کو ایکسس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو URL معلوم ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں وہاں سے. بس یہی نیٹ ورک پروگرامنگ ہے جاوا اسکرپٹ میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو بڑے اچھے فیچرز، لیکن کچھ اس میں ڈرا بیکس بھی ہیں، کچھ اس میں کمیاں بھی ہیں. جناب اس کے بعد ہم نے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں لرن کرنے کے بعد ہم نے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ شروع کر دی. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی سرور سائڈ کی، لیکن پھر ہم نے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ شروع کر دی. اور اس کا فائدہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کی مدد سے جو پروسیسنگ ہے اس کا اچھا خاصا حصہ آپ کے پاس، یعنی یوزر کے پاس جو کمپیوٹر اس پہ ہی ہو جاتا ہے. سرور سائڈ اسکرپٹنگ میں ہوتا ہے سب کچھ سرور پہ ہوتا ہے، اس سے سرور پہ لوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایک سرور ہو سکتا ہے کہ 5-7 ہزار آدمیوں سے زیادہ کا لوڈ نہ اٹھا سکے. لیکن کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی مدد سے ہم ویب پیج میں جو
تھوڑی سی آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں جو پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کلائنٹ کے کمپیوٹر پہ کرا دیتے ہیں, اس سے سرور پہ لوڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی وجہ سے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نیٹ ورک پہ جو ٹریفک ہوتی ہے وہ بھی نسبتاً کم ہو جاتی ہے, اور اس کی ہم نے بعض ایگزامپلس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. جاوا کے بارے میں جاوا اسکرپٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اٹس این آبجیکٹ بیسڈ لینگویج. تو یہ آبجیکٹ کس بلا کا نام ہے؟ آبجیکٹ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اٹس جسٹ اے نیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز اینڈ میتھڈس. پراپرٹیز سے مراد ہے ڈیٹا, پراپرٹی سے مراد ہے اسٹیٹ, اور میتھڈ سے مراد ہے انسٹرکشنز یا بیہیویئر. بعد میں ہم نے اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے سمپلیفائی کر دیا تھا. ہم نے کہا تھا آبجیکٹ از اے نیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز, کیونکہ جاوا اسکرپٹ میں جو میتھڈز ہوتے ہیں دے آر اسٹورڈ ایز پراپرٹیز. میتھڈز آر فنکشنز وچ آر اسٹورڈ ایز پراپرٹیز آف آبجیکٹس. تو اس لیے جو ہماری سمپلر ڈیفینیشن آبجیکٹ کی ہے وہ یہی کہ اے نیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز. جاوا اسکرپٹ میں ایک انٹرسٹنگ کانسٹرکٹ جو ہم نے یوز کیا, جو اور بھی تقریباً تمام لینگویج میں اویلیبل ہے, وہ ہے فنکشنز کا کانسٹرکٹ. فنکشن کے ذریعے آپ یہ کرتے ہیں کہ یو میک اے گروپ آف اسٹیٹمنٹس اور ان کو ایک نام آپ دے دیتے ہیں. سو فنکشن از اے نیمڈ گروپ آف اسٹیٹمنٹس. اور اس کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے ان گروپ آف اسٹیٹمنٹس کو کوئی لکھنا ہو تو آپ انہیں نہیں لکھتے, بلکہ اس فنکشن کا نام لکھ دیتے ہیں. یعنی ان اسٹیٹمنٹس کو بجائے فزیکلی آپ لکھنے کے وہاں پہ ان کو بائی ریفرنس ایکسس کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کے جو پروگرامز ہیں ان کی ریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے, ان کو مینٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پروگرام کا سائز بھی بعض اوقات تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, لیکن دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. یہ جو ریڈیبلٹی کا بڑھنا, یہ جو ان کی مینٹینیبلٹی کا بڑھنا, یہ بہت زبردست فیچرز ہیں جو فنکشنز کی وجہ سے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں. فنکشن کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے لوکل اور گلوبل ویریبلس کا بھی تذکرہ کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ لوکل ویریبل شوڈ آلویز بی پریفرڈ اوور گلوبل ویریبلس. یعنی جب بھی آپ کو موقع ملے اور آپ کے پاس چوائس ہو, اگر پاسبل ہو تو لوکل ویریبلس یوز کریں, گلوبل نہ کریں. لوکل ویریبلس افیکٹو ہوتے ہیں صرف اس فنکشن میں جس میں ان کو ڈکلیئر کیا جائے, ویئر ایز گلوبل ویریبلس دے آر افیکٹو ایوری ویئر, دے آر اویلیبل, دے آر ویزیبل ایوری ویئر ان دا پروگرام. تو اس کی ہم نے بعض کونز آپ کو بتائے تھے اور لوکل ویریبلس کے بعض پروز بتائے تھے, جس کی وجہ سے میں یہ پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی پاسبلٹی ہو یوز لوکل ویریبلس, ڈو ناٹ یوز گلوبل ونس. جاوا اسکرپٹ میں جو سب سے انٹرسٹنگ ٹرک ہم نے لرن کیا وہ شاید امیج پری لوڈنگ کا تھا, جس کی مدد سے آپ بیک گراؤنڈ میں وداؤٹ ڈسپلےئنگ دیم بیک گراؤنڈ میں امیجز کو لوڈ کر سکتے ہیں کہیں سے, یعنی ان کو کہیں سے فیچ کر سکتے ہیں, اپنے پاس لا کے رکھ سکتے ہیں, کیش میں رکھ سکتے ہیں, اور جو ہی آپ کو ضرورت پڑتی ہے پھر آپ ان کو ڈسپلے کر سکتے ہیں. اس سے امپیکٹ بڑا اچھا پڑتا ہے یوزر پہ, کیونکہ آپ کو ایک امیج شو کر کے فوراً کر کے نظر آتا ہے. عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ امیج آہستہ 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 چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. تو پری لوڈنگ کے ذریعے یہ آہستہ آہستہ والا جو کام ہے یہ ہم بیک گراؤنڈ میں کرتے ہیں وداؤٹ ڈسپلےئنگ دیم ٹو دا یوزر. جب وہ سارے کے سارے امیجز آ جاتے ہیں پھر ہم ان پری لوڈڈ امیجز کی وجہ سے, ان پری فیچڈ امیجز کی وجہ سے بڑے انٹرسٹنگ اینیمیشن افیکٹس وغیرہ کر کے یوزر کو دکھا سکتے ہیں, اور اس سے میرے خیال میں آپ کے ویب پیجز خاصے انٹرسٹنگ اور زیادہ انفارمیٹیو بن سکتے ہیں. جناب یہ تو تھا ہمارا دوسرا آبجیکٹو. اب تیسرے آبجیکٹو کی طرف آتے ہیں. تیسرا آبجیکٹو یہ تھا کہ کچھ سافٹ ویئر پیکیجز ایسے ہیں جنہیں ہم پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر پیکیجز کہتے ہیں. اس تیسرے آبجیکٹو کے ذریعے ہم ان سے فیملیئر ہونا چاہتے تھے. تو ہم نے اس سلسلے میں 4 لیکچرز کیے اور 4 اسائنمنٹس بھی کی, اور ان لیکچرز اور اسائنمنٹس کا مطلب صرف یہی تھا کہ آپ کو ان سے فیملیئرٹی مل جائے, نو مور. آپ کو ان سے بریف انٹروڈکشن ہو جائے, نو مور دین دیٹ. اس سے بس یہ ہوا تھا کہ ناؤ یو شوڈ بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ اوپن دوز ایپلیکیشنز, اور اس میں کچھ ٹریویل سے آپ کام کر سکتے ہیں. ہوگا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کاموں کو کرنے کی ضرورت پڑے گی, آپ کو ان پہ مزید ایکسپیرینس حاصل ہوگا, اور اس سے آپ کی پروفیشنسی ان پیکیجز میں بڑھتی جائے گی. اور یہ 4 سال جو آپ کے پاس ہے, میرے خیال میں اس میں پروفیشنسی اتنی بڑھے گی کہ جب آپ اپنے ایکچوئل کیریئر میں جائیں گے تو وہاں پہ اس پروفیشنسی کا بہت فائدہ ہوگا. تو جناب ہمارا کام آپ کو صرف انٹروڈیوس کرانا تھا ان پیکیجز سے, ان میں ایکسپرٹ بنانا ہرگز نہیں تھا. تو جناب ہمارے 3 آبجیکٹیوز تھے: to build an appreciation for the fundamental concepts in computing, to achieve a beginner's proficiency in web development, or to become familiar with PC productivity software packages. کیا خیال ہے آپ کا, کیا ہم نے یہ آبجیکٹیوز اچیو کیے اس کورس کے ذریعے؟ بتائیے آپ ہمیں.
اس بارے میں ہمیں میسج بھیجیے, ہمیں ہمارے میسج بورڈ جو اس پہ جا کے میسج پوسٹ کیجیے, ہمیں بتائیں کہ ور وی ایبل ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز اور ناٹ, اور اگر ہم نے نہیں کیے تو ہم اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. آپ کے کامنٹس جو ہوں گے ان کو ہم یوز کریں گے تاکہ جو فیوچر آفرنگ اس کورس کی ہیں ان کو ہم بہتر بنا سکیں. آئی بی موسٹ گریٹفل. جناب, آئی ریئلی انجوائڈ ڈوئنگ دس کورس ود یو. بہت مزہ آیا. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا, اور مزے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں کچھ یوزفل چیزیں بھی ملی ہوں گی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی اٹینشن کے لیے, اور خاص طور پہ آپ نے جو ای میل میسیجز بھیجے اور جو میسج بورڈ پہ جا کے آپ نے میسیجز پوسٹ کیے, ان میں سے بعض میسج, گڈ نمبر آف دیم, اس میں بعض بہت انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. اس میں بعض میسیجز خاصے انفارمیٹیو تھے جس سے مجھے بھی بعض نئی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا, اور آئی ایم ویری ویری گریٹفل ٹو یو فار شیئرنگ دیم ود می. تو جناب, انٹل دا نیکسٹ ٹائم وین وی میٹ, اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.